بھائی واہ چچا آگے کو آ جائیں چچا بھائی ماننے والے لوگ ہیں یہاں کے بھائی ماشاءاللہ بہت بات مانتے ہیں بھائی ان کی تعریف کرنی ہوگی ہم کو ندیم بھائی ہاں انشاءاللہ کئی اور جلسے میں جاؤں گا تو بتاؤں گا کہ نرپڑا کے آدمی ایسے تھے جی واقعی بہت اچھا جلسہ میں نے سننے کو ملا مجھے یہاں مولانا دلشاد صاحب کی محنت ہے میں ایک شعر پڑھتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں بتائیں ہاتھ اٹھا کے ایک شعر پڑھ کے سناؤں سبحان اللہ کہیں گے نا سب پکی بات سب جاگ گئے زمانہ سنے بھائی میں کیوں کھڑا ہوا ہوں بس زمانہ ساجد بھائی ساجد جی ارشاد ندیم صاحب زمانہ جب بھی مجھے مصیبت میں ڈال دیتا ہے تو میرا خدا اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے ارے واہ واہ کہیں ایک بار جھوم کے سبحان اللہ سبحان اللہ زمانہ جب بھی مجھے مصیبت میں ڈال دیتا ہے میرا خدا اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے نرپڑے والوں اگر اگلی 2 لائنیں سچی ہو اور آپ کو لگے کہ بات حقیقت ہے تو یہاں سے لے کے وہاں تک ایک ایک آدمی کی شرکت اور دعا چاہوں گا تیار ہیں زمانہ جب بھی مجھے مصیبت میں ڈال دیتا ہے سبحان اللہ میرا خدا اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے یہ میری تیار رہنا یہ میری ماں کی دعاؤں کی برکت ہے دوستو جب میں ڈوبنے لگتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے ارے واہ ندیم صاحب ماشاءاللہ بہت خوب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مولانا ندیم اختر رائی صاحب سالانہ جلسہ ارے واہ ندیم صاحب کیا شاعری کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا لگا کتنے لوگوں کو لگا بتائیں ماشاءاللہ ادھر والا محلہ خاموش ہے کوئی بات نہیں میں کھڑا اس لیے ہوا ہوں چھوٹو بیٹا دوست بیٹھ جا اب میں کھڑا ہو گیا نا تو بیٹھ جا جی ارشاد ندیم صاحب اب ندیم صاحب موڈ میں آ گئے جی اب آپ کو سننا ہی ہوگا ہو لاکھ ظلم میں کھڑا اس لیے ہوا تھا کہ ہو لاکھ ظلم جی مگر بددعا نہیں دیں گے ارے واہ زمین ماں ہے زمین ماں ہے زمین کو دغا نہیں دیں گے زمین ماں ہے زمین کو دغا نہیں دیں گے میں کھڑا اس لیے ہوا تھا کہ مجھے تو جگانا ہے صرف سونے والوں کو مجھے تو جگانا ہے میرے بھائی میں کھڑا ہوں یاد یہاں مجھے تو جگانا ہے صرف سونے والوں کو جو در کھلا ہے وہاں ہم صدا نہیں دیں گے مسلمانوں روایتوں کی صفیں توڑ کے آگے بڑھو یہ 2 مصرے ہیں حفاظت کرنا میرے دوست جی ارشاد مسلمانوں روایتوں کی صفیں توڑ کے آگے بڑھو ورنہ جو تم سے آگے ہے نا وہ تمہیں رستہ نہیں دیں گے سبحان اللہ مزہ نہیں آیا چلو ایک شعر سناتا ہوں میں جی ارشاد لیکن اس میں جو 80 90 50 سال کے اوپر کے لوگ ہیں نا ان کی زیادہ دعا چاہوں گا تیار ہیں ابا انشاءاللہ آپ بھی تیار ہیں اس لیے ادھر والے ابا ہماری محفلوں میں تم بڑے بوڑھے ضروری ہو اگر تم ہی نہیں ہوں گے تو صحرا کون بالے گا ارے واہ ندیم آپ صاحب تیار ہیں میں شعر سناتا ہوں آپ لوگوں کو ایک بار کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ شعر سنیں اور جی ندیم صاحب ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے سبحان اللہ ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے اب شریک ہونا یہاں سے تمام لوگ جی ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے
جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے. بزرگوں کی توجہ کہ کچا سمجھ کر بیچ نہ دینا مکان کو. کچا سمجھ کر بیچ نہ دینا, کچا سمجھ کر بیچ نہ دینا مکان کو. جی شاید مصیبت میں سر چھپانے کے کام آئے. ارے واہ سبحان اللہ. کچا سمجھ کر بیچ نہ دینا مکان کو, شاید مصیبت میں سر چھپانے کے کام آئے. اگلے 2 مصرے بطور تحفہ. اے بہنا بچے خاموش ہو جاؤ بھائی. بیٹے یہ تو خاموش ہو جاؤ ورنہ خاموش کر دیے جاؤ گے. جی کچا ندیم سمجھ صاحب. کر, ارے واہ, کچا سبحان اللہ. سمجھ کر, سنے بھائی, کچا سمجھ کر بیچ نہ دینا مکان کو. اور یہ 4 مصرے میں نے کیوں پڑھے ہیں, یہ مجھے 2 مصرے سنانے تھے اگلے والے. آپ توجہ کریں کہ کچا سمجھ کر, اچھا بیٹا, کچا سمجھ کر بیچ نہ دینا مکان کو, شاید مصیبت میں سر چھپانے کے کام آئے. اور تلوار کی میان کو کبھی پھینکنا مت. سنیں دل سے, سبحان اللہ. اگلے 2 مصرے ہیں. تلوار کی میان کو کبھی پھینکنا مت, ممکن ہے کہ دشمن کو ڈرانے کے کام آئے. ارے واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. جی ندیم صاحب اجازت ہے بیٹھ جاؤں؟ اور سننا چاہتے ہیں جی ابھی ندیم صاحب؟ ابھی آپ شروع ہوئے ہیں. یہ بچی بیچاری اپنے چاٹ کے لیے 10 روپے لائی ہوگی, مجھے دے رہی یار. تو 10 روپے اور لے لے میرے. بہت اچھا جی مولانا ندیم صاحب. اجازت ہے؟ جی ارشاد ندیم صاحب. دیر تو نہیں ہونی بھائی؟ جی جی نہیں, بیٹھ جاؤں بھائی. جی نہیں. اجازت ہے؟ ایک شعر سنیں یاد نہیں پڑے والوں. یہاں دولت اور شہرت وہی انسان کماتا ہے. جی بھائی یہ جی 4 مصرے سنیں توجہ سے, آپ کے لیے نئے ہیں. ارشاد ہو. ادھر ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں. یہاں دولت اور شہرت وہی انسان کماتا ہے جی جو اس دنیا کے سرکش میں نئے کرتب دکھاتا ہے. واہ سبحان اللہ. یہاں دولت دنیا میں, بھائی توجہ, جی ارشاد ندیم صاحب. یہاں دولت اور شہرت وہی انسان کماتا ہے جو اس دنیا کے سرکش میں نئے کرتب دکھاتا ہے. میری ماں, جی میری ماں میرے حق میں جب دعائیں خیر کرتی ہے. اوہ سبحان اللہ. اگر دل کو لگے تو سبحان اللہ کہیے گا. سبحان اللہ. میری ماں میرے حق میں جب دعائیں خیر کرتی ہے تو اشکوں سے آنکھوں کا مسلح بھیگ جاتا ہے. ارے واہ سبحان اللہ. یہاں دولت, آگے کے 2 مصرے بطور تحفہ آپ کے لیے پھر اپنی جگہ لیتا ہوں کہ میری ماں میرے حق میں جب دعائیں خیر کرتی ہے تو اشکوں سے آنکھوں کا مسلح بھیگ جاتا ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں ساجد بھائی؟ جی عبادت, آپ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ میں کس کو کہہ رہا ہوں توجہ چاہوں گا. عبادت کس کو کہتے ہیں ذرا اس شخص سے پوچھو. کس سے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں ذرا اس شخص سے پوچھو. ایک بار سبحان اللہ کہو یار. سبحان اللہ. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی اس شخص سے جا کر پوچھے. کس سے؟ جو اپنے بھوکے بچوں کی خاطر دن بھر رکشہ چلاتا ہے. ارے واہ ندیم صاحب کیا شاعری کر رہے ہیں بھائی, ماشاء اللہ. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ان 4 مصروں کا پس منظر اگلے 2 مصرے, میری زحمتیں تمام آپ لوگوں کا پیچھے چھوٹ جائے گا. اگلے 2 مصرے سنیں آپ کہ یہاں دولت اور شہرت وہی انسان کماتا ہے جو اس دنیا کے سرکش میں نئے کرتب دکھاتا ہے. میرے مالک, آمین کہیے گا. آمین. میرے مالک, اگر آپ کے دل کو یہ مصرع لگے, کیونکہ جس زمین پہ آپ بیٹھے ہیں اسی زمین سے میرا بھی تعلق ہے, اور یہ درد ہر وہ انسان سمجھتا ہے جس کے گھر میں ایک ننھا سا چراغ بیٹی کی شکل میں موجود ہے. جی, جس کے یہاں بیٹی ہے وہ اس درد کو سمجھے گا. ادھر مائیں ہماری بیٹھی ہیں,
جس کے گھر میں بیٹی ہے، بس وہ سمجھ لیجئے گا، اس لیے کہ چھوٹو بیٹے سے نیچے بٹھا دو۔ جی ارشاد ندیم صاحب۔ میں اجازت ہے سناؤں؟ جی ان کو شاید غصہ آ رہا ہے، نہیں نا؟ ایک بار آپ اٹھا کے کہیں آپ سبحان اللہ۔ میں پڑھتا ہوں، میری ماں میرے حق میں جب دعائے خیر کرتی ہے تو اشکوں سے آنکھوں کا مسلح بھیگ جاتا ہے۔ میرے مالک، میرے دوست، بس آپ کے لیے کھڑا ہونے کا، آپ کے سن لو یہ شعر، اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو یہ شعر سن لیجئے بس۔ میرے مالک، میرے مالک میری بیٹی کی خاطر بھیجتے کوئی رشتہ، آمین۔ میرے مالک، میرے مالک میری بیٹی کی خاطر بھیجتے کوئی رشتہ، غریبی کی بدولت ہر کوئی دامن چراتا ہے۔ یہاں دولت اور شہرت وہی انسان کماتا ہے جو اس دنیا کے سرکش میں نئے کرتب دکھاتا ہے۔ آپ کی محبتوں کو سلام، آپ نے بہت مجھے برداشت کر لیا، سہ لیا، انشاءاللہ مجھے کل بھی آپ کی خدمت کرنی ہے۔ اب میں نظام آگے بڑھا رہا ہوں اور دعا ہونی ہے۔ دعا کے لیے میں بیچ میں اس لیے حائل ہوا تھا کہ ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں جو دعا کرائیں گے، اس وجہ سے میں بیچ میں تھوڑی دیر آپ لوگوں کو پریشان کیا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ جناب قاری سالم صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ ایک نعت سنائیں گے یہ کہہ کر کہ عنایتوں کے خزانے لٹانے والے ہیں، عنایتوں کے خزانے لٹانے والے ہیں، ہم بہتے ہوئے ریت کو دریا بنانے والے ہیں۔ فرشتوں آؤ اور قریب آ جاؤ، ہم ایک نعت نبی سنانے والے ہیں۔ جناب قاری سالم صاحب سے گزارش وہ تشریف لائے اور نعت نبی پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ جو ساتھی جانے کی فضا بنا رہے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ حضرت مولانا ناصر صاحب ایک بڑی عظیم شخصیت کے بیٹے ہیں، حضرت مفتی عباس صاحب جو بجرول سے آپ ہم سب لوگ جانتے ہیں، گزشتہ دنوں تک ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہا کرتے تھے۔ نہ جانے اگلے سال ہم میں سے کتنے لوگ ہو کتنے نہ ہو، اس کی زندگی وفا کرے حضرت مفتی صاحب چلے گئے ہیں، یہ ان کی نشانی ہمارے بیچ میں ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ انہی کی دعا پر انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا۔ قاری سالم صاحب